تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور جان عالم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے۔ ہمارے حضور فرماتے ہیں، کنز العمال شریف کی بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے، حضور فرماتے ہیں من صلی علیہ فی یوم مئۃ مرۃ، کہ جو بندہ مجھ پر دن میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، قضى اللہ لہ مئۃ حاجہ، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی 100 حاجتیں 100 مرادیں پوری فرما دے گا۔ اور آگے فرماتے ہیں 70 منہا لآخرتہ و30 منہا لدنیا، فرمایا ان 100 میں سے 70 حاجتیں آخرت کی ہوں گی اور 30 حاجتیں دنیا کی۔ سبحان اللہ۔ تو بندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات پر درود پاک پڑھتا ہے، الحمدللہ بگڑے اس کے بنتے ہی چلے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ نام تبھی تو کسی نے کہا ہے نا، شاعر نے، کہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد۔ اور فرمایا، کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی کہ غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ تو اپنی حاجتوں اور مرادوں تمناؤں کو پورا کروانا چاہتے ہیں تو بڑا ہی آسان سا وظیفہ مل گیا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھتے چلے جائیں اور اپنے کام بنواتے چلے جائیں۔ آئیے میرے ساتھ مل کر آپ بھی درود پاک میں شامل ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، الحمدللہ پروگرام ہے بڑا ہی پیارا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا پسندیدہ بھی ہو سکتا ہے۔ پروگرام ہوگا ایک نئی صبح۔ الحمدللہ اس پروگرام کے ذریعے سے ہم آپ کو تلاوت قرآن کریم بھی سناتے ہیں، نعت مصطفیٰ بھی سناتے ہیں، اور اپنے مہمانوں سے کسی ایک خاص ٹاپک پر بہت ساری گفتگو بھی آپ کے سامنے ہم پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس سے حاصل ہونے والے جو قیمتی مدنی پھول ہیں ان کی خوشبو آپ تک بکھیرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ ایک اہم ٹاپک پر آپ سے گفتگو کریں گے، بہت اہم ٹاپک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کے لیے بہت ضروری وہ چیز ہے جس پر آج ہم گفتگو کرنے والے ہیں۔ اس ٹاپک پر میرے ساتھ آج بات کرنے کے لیے ہمارے بڑے ہی پیارے 2 مہمان موجود ہیں۔ میرے سیدھے ہاتھ کی جانب آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بڑے ہی پیارے رکن ہند مشاورت مولانا الحاج شارق مدنی صاحب، ماشاءاللہ حضرت کو خوش آمدید ویلکم کہوں گا، مرحبا کہوں گا۔ حضرت ماشاءاللہ تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا آنا، یہ وقت دینا اپنی بارگاہ ناز میں قبول فرمائے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ہمارے بڑے ہی پیارے گیسٹ، جن کو آپ روزانہ ہی سنتے ہیں، ہمارے بڑے ہی پیارے مظفر بھائی بھی ہیں۔ مظفر بھائی کو بھی میں خوش آمدید کہوں گا۔ انشاءاللہ ان سے بھی ہم آج کے ٹاپک کے حوالے سے بہت کچھ سیکھنے سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور ان کے ساتھ ساتھ بڑے ہی پیارے ہمارے نعت خواں الطاف بھائی بھی ہیں۔ الطاف بھائی سے بھی انشاءاللہ الرحمن آج بڑے پیارے پیارے کلام سنیں گے۔ اگر آپ ہمارے نعت خان سے، الطاف بھائی سے کوئی کلام سننا چاہتے ہیں، کوئی فرمائش کرنا چاہتے ہیں، تو اس وقت آپ کو اسکرین پر جو نمبر نظر آ رہا ہوگا اس نمبر پر آپ اپنی وائس چاہیں تو بھیج دیں۔ اسی طریقے سے یوٹیوب پر لائیو چیٹ کے ذریعے بھی ہم اس وقت دیکھے جا رہے ہیں، یوٹیوب پر بھی لائیو دیکھے جا رہے ہیں، تو یوٹیوب پر لائیو چیٹ کے ذریعے آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن ہم آپ کی فرمائشوں کو، آپ کی جو فرمائشیں ہم تک پہنچتی ہے، انشاءاللہ وقت مناسب پر کوشش کریں گے کہ اس کو اپنے پروگرام میں شامل کریں۔ آئیے بڑھتے ہیں اب سب سے پہلے تلاوت قرآن کریم کی جانب، توجہ کے ساتھ اللہ عز و جل کے پاکیزہ کلام کی تلاوت کو سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق اللہ العظیم۔ دلوں کو جلا بخشنے والا اور گناہوں کی تاریکی کو دور کرنے والا، دلوں کے زنگ کو دور کرنے والا اللہ پاک کا پاکیزہ کلام قرآن مجید، برہان رشید، فرقان حمید کی تلاوت کرنے کی الحمدللہ سعادت حاصل کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاکیزہ کلام کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ آئیے تلاوت قرآن کریم کے بعد ایک پروگرام میں کلام بھی شامل کرتے ہیں، اور کوشش کیجیے آپ بھی اس کلام میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا۔ جی رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کم کیا دیکھے، کہ کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کی دھلے، کہ خدا دل کبھی کرتا نہیں میلا تیرا، تو ایک میں کیا حقیقت کتنی کہ مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، صلی اللہ علیہ یا رسول
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے سنتے گئے کہ محشر میں صرف ان کی رسائی گر ان کی رسائی لو جب تو بنائی ہے گر ان کی رسائی لو جب تو بنائی مچلا گے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے امید بندھائی ہے کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے سب نے صف محشر میں للکار دیا کو للکار دیا کو ہے بے قصوں کے آقا اب تیری دہائی ہے بے قصوں کے آقا اب تیری دہائی ہے یوں تو سب انہی کا پر دل کی اگر پوچھو یوں تو سب انہی کا پر دل کی اگر پوچھو یہ ٹوٹے ہوئے
دل کا ان کی کمائی ہے، یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص کی کمائی ہے، اور بازار عمل میں تو سودانا بنا اپنا، سودانا بنا اپنا، بازار عمل میں تو سودانا بنا اپنا ہے، بے کسو سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی گئے، سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی گئے، مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کا حق دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا، پردے میں بھلائی ہے، منہ دیکھ کے کیا ہوگا، پردے میں بھلائی ہے، دیبانہ سگی افضل مکہ کی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے گئے، کیوں باتیں بڑھائی ہے، ہم عشق کے بندے گئے، کیوں باتیں بڑھائی گئے، مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا باللہ، واللہ رضا باللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ کیا بات ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازشات کی، ان کے کرم کی، اور یہ حقیقت ہے کہ انشاءاللہ ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو کام آئیں گے، ہمارے آقا کام آئیں گے انشاءاللہ، قیامت کے دن بھی
نفسا نفسی کا جب عالم ہوگا، لوگ پریشانی کے عالم میں ہوں گے، گڑ گڑا رہے ہوں گے، قیامت کی گرمی اور دھوپ کی تپش سے بے قرار ہوں گے، پسینوں میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے، اس طرح کی ان کی کیفیات ہوں گی. سبحان اللہ. اس وقت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کرم نوازی ہوگی، سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پیارے پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن شفاعت اللہ پاک عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے. ایف جی این سر کے ناظرین، الحمدللہ آپ نے کلام سنا. مزید اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے فرمائشی کلام بھی اس پروگرام میں شامل کیے جائیں تو آپ اس وقت جو آپ کو اسکرین پر جو نمبر نظر آ رہا ہے، آپ اس نمبر پر ہمیں چاہے تو اپنی وائس آپ بھیج دیں کہ آپ جو کلام سننا چاہتے ہیں. انشاءاللہ الرحمن ہم اس آپ کی وائس کو آپ اپنے پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے. اسی طرح یوٹیوب پر جو ہمیں دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائیو چیٹ کے ذریعے بھی آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں، کمنٹ کر سکتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ آپ کی فرمائش کو اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں. ناظرین الحمدللہ ہم اپنے اس پروگرام کے اندر ایک خاص ٹاپک پر گفتگو کرتے ہیں. آج کا ٹاپک ہمارا کیا ہے؟ آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر اگر آپ دیکھیں تو برائیاں دن بدن بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں. یعنی یوں سمجھیے کہ ایک دن گزرتا ہے تو برائیوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. جیسے جیسے آگے دن گزرتے چلے جا رہے ہیں، مختلف طرح کی برائیاں، مختلف طرح کے جو ہے گناہ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. اور ان کو روک تھام کے لیے، ان کو روکنے کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہیں وہ ان برائیوں کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے. یعنی کسی کو سمجھانا، کسی کو ان کاموں سے روکنا، برائیوں سے منع کرنا، یہ کام بہت کم ہوتا چلا جا رہا ہے. اچھا، اگر آپ اس کو دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر 27ویں پارے کی سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 55 کے اندر بڑا پیارا حکم ارشاد فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. آپ غور کریں، ہمارے ایک تعداد تو وہ ہے کہ جو سمجھاتے ہی نہیں. یعنی ان کے سامنے اگر شراب پی جا رہی ہے، ان کے سامنے جوا کھیلا جا رہا ہے، ان کے سامنے معاذ اللہ فلمیں ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں، گانے باجے سنے جا رہے ہیں، ان کی نگاہوں کے سامنے لوگ، جماعت کا وقت ہو چکا ہے، نماز کے لیے لوگ جا رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کی نگاہوں کے سامنے جناب والا گناہوں کے اندر مصروف ہیں، نمازوں کو چھوڑتے ہوئے، نمازوں کو قضا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اسی طرح بہت سارے گناہ نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں لیکن ان کو منع نہیں کیا جا رہا. تو ایک تعداد تو وہ ہے کہ جو گناہوں کو ہوتا ہوا دیکھ رہی ہے، برائیوں کو ہوتا ہوا دیکھ رہی، لیکن اس کو منع نہیں کر رہی، سمجھا نہیں رہی. اچھا، دوسری تعداد اگر ہم دیکھیں، ایک تعداد وہ ہے جو سمجھاتی تو ہے، دل میں درد ہے، سمجھانے کا جذبہ بھی ہے کہ ہاں مجھے برائیاں ختم کرنی ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان کو سمجھانا نہیں آتا ہے. سمجھانا کس انداز سے ہے، کس طرح کسی کو ٹوکنا ہے، کس طرح منع کرنا ہے، یہ انداز سیکھنا بہت ضروری ہے. تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان پر ہم کما حقو عمل کر لیں، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے، تو سمجھانے کے جو تقاضے ہیں، کس کس انداز سے بندے کو سمجھایا جائے تو اس کی بات سمجھ میں آ سکتی ہے. انشاءاللہ الرحمن آج کے اس ٹاپک میں ہم سمجھانے کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے. تو اول تاخیر ہمارے ساتھ رہیے گا اور انشاءاللہ آخر تک ہمارے ساتھ رہیں گے. میں امید کرتا ہوں کہ بہت ساری باتیں آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا. تو میں بڑھوں گا ہمارے گیسٹ، ہمارے مولانا شارق مدنی صاحب کی جانب. حضرت کیا فرمائیں گا اس صاحب کہ جو آج کل ہمارے معاشرے کے اندر ایک سمجھانے کا رواج ہے، لوگوں کے اندر درد بھی ہوتا ہے کہ سمجھائیں، لیکن کچھ ایسے انداز ہو جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے سمجھانا، کسی کو سمجھاتے ہیں لیکن سمجھانے کا فائدہ نظر نہیں آتا ہے. تو کیا انداز ہونا چاہیے، کیا چیز آپ کے ارشاد فرمانا چاہیں گے؟ جی، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ علی بھائی آپ نے فرمایا سمجھانا، جی، تو اب یہ بھی ایک سیکھنا، اس سے بھی سیکھنا چاہیے کہ سمجھانا کیسے چاہیے. ہر کوئی یعنی سمجھا بھی نہیں سکتا. ہمارے یہاں پر عموماً کیا ہوتا ہے، اگر کوئی انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، کسی نہ کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اور اب اس سے غلطی ہو گئی ہے تو ایک ہوتا ہے کہ اس کو سب کے سامنے اس کی انسلٹ، یعنی اس کو جھاڑ دیا جاتا ہے، یعنی تم نے یہ غلطی کر دی، یہ کیسے کر دیا تم نے. اور وہ جو جس کو اس طرح سے سمجھایا جاتا ہے نا، تو وہ سمجھتا نہیں ہے، وہ آ جاتا ہے ضد پر. شیطان اس کو اور الٹا باغی بنا دیتا ہے، پھر وہ اس کی یعنی جو ہمیں اس کو سمجھانا تو وہ سمجھ بھی نہیں پاتا ہے. اسی لیے یہ ضروری ہے کہ سمجھانے کے لیے بھی سمجھانے کا طریقہ ہونا چاہیے. تو ہمارے
بزرگان دین نے الحمدللہ اس کے بہت سارے طریقے ہمیں بتائے ہیں. اسی طرح امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجھے قول یاد آتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جس نے کسی کو اکیلے میں سمجھایا جی تو اس نے اس کو زینت دی, سبحان اللہ. یعنی اس کو خوبصورت دی, اس کو عزت دی. اسی طرح اگر کسی کو سب کے سامنے سمجھایا تو اسے داغ دھار کر دیا, ہاں 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 یعنی اسے اس کی بے عزتی کر دی ایک طریقے سے. تو یہ اکیلے میں سمجھانے کا ایک فائدہ ہے. اچھا, اکیلے میں جب سمجھاتے ہیں نا کسی کو تو اس کو لگتا ہے کہ میری اصلاح ہو رہی ہے, مجھے یعنی اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے بات کو, ہاں میں انشاءاللہ یہ غلطی دوبارہ نہیں کروں گا. وہ غلطی اب اس سے ہو گئی ہے تو اس کو اکیلے میں سمجھا دیں. صحیح. اسی طرح ایک اور روایت یاد آ رہی ہے, حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جس نے کسی کے عیب اکیلے میں اس کو بتائیں جی تو اس نے اس کے ساتھ بھلائی, یعنی اس کے ساتھ اس کو اس کی اصلاح کی. جی اور اگر کسی نے, یعنی اس طرح کا ایک خلاصہ ہے. تو اسی طرح سے ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ اب کسی نے غلطی کر دی تو اب اس کی خیر نہیں ہے. عموماً پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ بھی کبھی کبھی اپنے بچوں کی جو ہے نا دوسروں کے سامنے سمجھانا شروع کر دیتے ہیں. جیسے اب کوئی فیملی آئے, کوئی مہمان آیا تو وہ کہیں گے یہ ہے نا یہ اسکول نہیں جاتا ہے, یہ اسکول کی پڑھائی نہیں کرتا ہے, پڑھنے میں تو اس کا دل لگتا ہی نہیں ہے. صحیح. اور بچہ یہ سب سن کے جو ہے نا ایک طرح کے پھر وہ باغی ہونا شروع ہو جاتا ہے, ڈھیٹ ہو جاتا ہے. یہاں ڈھیٹ ہو جاتا ہے. اب وہ جو پڑھنے والا بچہ ہے نا وہ پڑھنے والا بچہ بھی نہیں پڑھنے والا بچہ بن جاتا ہے. اب ہمارے یہاں پر وہ ہم ابھی ایک جگہ ایک پروگرام میں تھے تو وہاں بات چلی کہ اتنی ساری تربیتیں کرتے ہیں تو پیرنٹس کی بھی ٹریننگ سیشن ہونا چاہیے. پیرنٹس کو بچوں کو کس طرح سے سنبھالنا ہے, بچوں کو کس طرح پالنا ہے, ان کی کس طرح سے تربیت کرنی ہے. پیرنٹس کی بھی تربیت ضروری ہے کہ بچے کو کس طرح سمجھانا ہے. اس طرح یہ تو میں نے ایک بات کی. اسی طرح آفیسز جو ہوتے ہیں وہاں پر بھی سمجھنے اور سمجھانے کا معاملہ چلتا رہتا ہے. باس جو ہوتا ہے نا, اپنے جو امپلائیز ہیں ان کو کسی نے غلطی کی تو سب کے سامنے جھاڑ دینا, سب کے سامنے جھاڑ دینا, اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے. وہ سب کے سامنے جھاڑتا ہے بیچارہ, اس کا کیا حال ہوتا ہے. اللہ اکبر. یعنی اس کے اوپر تو قیامت ایک طرح سے ٹوٹ جاتی ہے. مجھے سب کے سامنے, اب پھر وہ بیچارہ کیا کرے گا, وہ باس ہے, یہ نیچے نوکر ہے, تو چپ چاپ سن تو لے گا, کچھ بولے گا نہیں. صحیح. لیکن اس کے دل میں ایک بات تو یہ آ گئی کہ مجھے سب کے سامنے اس نے بولا تھا. وہ بھولتے نہیں ہیں لوگ ایسی چیزوں کو. ہاں اگر وہی باس, اسی طرح استاد اور شاگرد کا بھی ہے. صحیح. اگر استاد اپنے اسٹوڈنٹس کو, ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کو اکیلے سے سمجھائے نا تو اسٹوڈنٹ اس کو بہت لیتا ہے کہ یار مجھے ہے نا میرے ٹیچر نے, میرے استاد صاحب نے اکیلے میں سمجھایا ہے, میں اپنی اصلاح کروں گا. اگر وہی چیز وہ سب کے سامنے کر دے نا استاد, تو پھر وہ بچہ اور دماغ میں اس میں ذہن میں وسوسے آنے شروع ہوتے ہیں, پتہ نہیں استاد صاحب کو میرے سے دشمنی ہے, استاد صاحب میرا بھلا نہیں چاہتے ہیں. اسی لیے یہ آپ نے صحیح فرمایا. یعنی مجھے یاد آیا اپنا, جب میں جامعۃ المدینہ میں تدریس بھی الحمدللہ کرائی, تو یہ جو چیزیں آپ نے ابھی ارشاد فرما رہے ہیں نا, تو یہ واقعی دیکھا ہے کہ کچھ طلبہ ایسے ہوتے ہیں نا جامعۃ المدینہ میں بھی, مدرسوں کے اندر, کہ جو مطلب بہت زیادہ سمجھانے کے بعد بھی سمجھتے نہیں ہیں. تو اس طرح ہمارے جامعۃ المدینہ میں جہاں میں پڑھاتا تھا تو وہاں کچھ اس طرح کے طلبہ تھے جو سمجھنے کو تیار نہیں نا, مطلب وہ ادم ان کا جو ہے وہ فرسٹ کلاس کا, وہ اتنے خطرناک ادم دھاڑ تھے کہ پورے جامعے کو ہلا کے رکھ دیں. تو اب ہم نے یہ سوچا کہ ان کو سمجھائے کیسے. ان کو کئی بار تربیت کر دی ہے, مشوروں کے اندر کئی مرتبہ عرض کر دیا ہے, کئی مرتبہ ان کے والدین کو بول دیا ہے کہ اپنے بچوں کو سمجھائیے, ان کو کیجیے. آخر میں ہم نے سوچا یہ کہ ایسا کرتے ہیں, ان کو آفس میں اکیلے بلایا, اس بچے کو نا, اس بچے کو بلایا اور میں تھا بس اکیلے میں. ان کو میں نے پھر اہمیت دلائی کہ بیٹا دیکھیں آپ کے والد صاحب نے, آپ کے والدین نے کتنی بڑی قربانی دی, آپ کو یہاں پر اپنے الگ کیا, اتنے دور کیا, اور بہت سے ان کو چیزیں سمجھائی نا, جو اکیلے میں ان کو احساس دلایا. تو الحمدللہ اس کا یہ فائدہ دیکھا کہ ان کی جو ادم دھاڑ تھا, ان کی جو مستیاں تھیں, اس کے اندر کمی نظر آئی. بالکل یہی طریقہ ہے. اگر آپ کسی کو انفرادی طور پہ سمجھاتے ہیں تو اس کو اصلاح بھی آتا ہے. اچھا میں ایک وہ روایت بتا رہا تھا, حضرت سیدنا ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جس نے کسی کے عیب کی الگ سے اصلاح کی اس نے اسے سدھار دیا. صحیح. اور جس نے کسی کے عیب کی سب کے سامنے اصلاح کی اس نے اس کو بگاڑ دیا, اس کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا. تو اسی لیے یہ ضروری ہے کہ اصلاح جو کی جائیں وہ اکیلے میں کی جائیں. ہمارے ناظرین بھی ہمیں سن رہے ہیں, آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا, ظاہر سی بات ہے انسان ہیں, فیملی میں بہت سارے ممبر بھی ہوتے ہیں, دوست بھی ہوتے ہیں, اور سب جگہ اٹھتے بیٹھتے ہیں. تو اگر کسی کو, اچھا دوستوں میں تو جو سمجھانے کا معاملہ ہوتا ہے نا, تو ان سے وہ مطلب بس اس کی وہ آج تک خیر نہیں ہے. اگر اس نے کچھ غلطی کر دی تو اس کا تو مطلب وہ پورے وہ گروپ ہوتا ہے جو دوستوں کا, تو اس کے سب کے سامنے اس کی ذلت دیتے ہیں. اچھا منہ سے ہنستا ہے, وہ ہنس تو رہا ہے منہ سے, لیکن یہ حقیقت ہے, یہ حقیقت ماننی پڑے گی کہ اس کا دل
ٹوٹ رہا ہے. صحیح بات ہے. یعنی مومن کا دل ٹوٹنے کا کتنا بڑا گناہ ہے. اللہ اکبر. تو یہ تمام میرے جو فرینڈس سرکل میں ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ اپنے دوستوں کی بھی عزت کرنی ہے. صحیح. ان دوستوں کو بھی عزت دینی ہے. صحیح. ماشاءاللہ بہت اہم ماشاءاللہ یہ جو پوائنٹ بیان کیا حضرت نے کہ سمجھانا کسی کو ہے لیکن لوگوں کے سامنے اصلاح نہیں کرنی ہے، لوگوں کے سامنے کسی کو جھاڑ دینا، یہ انداز بالکل جو ہے درست نہیں ہے. ہمارے معاشرے کے اندر میں نے آپ شروع میں عرض کیا نا کہ ہمارے یہاں سمجھانے کا جذبہ تو ہے، کسی نے برائی کی، کسی نے غلطی کی، اب والد کے سامنے اگر بیٹے نے غلطی کی سمجھانے کا اس کا جذبہ ہے، باس کے سامنے اگر اس کے امپلائی نے، اس کے خادم نے، اس کے نوکر نے اگر غلطی کی سمجھانے کا اس کا جذبہ ہے. اگر جناب والا مسجد کے اندر کچھ بچے شور کرتے ہیں تو وہاں جو مسجد کے بڑے بوڑھے ہوتے ہیں جو ان کا جذبہ ہے سمجھانے کا، لیکن انداز چونکہ اگر غلط ہوتا ہے نا تو بندہ پھر سمجھنے کے بجائے مزید اس غلطی کو دہرانے کی طرف آ جاتا ہے. تو اس لیے انداز اصلاح جو ہے، سمجھانے کا انداز، یہ بہت معنی رکھتا ہے. تو اس لیے کوشش کریں کہ نرمی کے ساتھ اور اس کو لوگوں کے سامنے نہیں بلکہ اکیلے میں لے جا کر سمجھائیں. انشاءاللہ اس کی بڑی برکتیں آپ کو اللہ نے چاہا تو دیکھنے کو نصیب ہوگی. اچھا مظفر بھائی کی طرف بڑھوں گا. اب اصلاح کے نام پر جو شور شرابہ کرتے ہیں، چیخ چیخ کر جو اس طرح اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی اس کو بے عزت کرنے کی جو کوشش کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے کیا کیا نقصانات مرتب ہو سکتے ہیں؟ کیا کہنا چاہیں گے اس پر آپ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جز اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. علی بھائی واقعی یہ آج کا ٹاپک جو ہے بہت ہی زبردست، بہت اہم اور معاشرے کی ضرورت ہے. صحیح. اور یہ معاشرے کو تبدیل کرنے والی چیز ہے. صحیح. آپ نے جیسا قرآن پاک کی آیت بھی تلاوت فرمائی اور جس کا مفہوم ہے کہ سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. یہ بھی بتایا گیا کہ فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ مسلمانوں کو خاص طور پہ سمجھانے سے فائدہ ہوتا ہے. ورنہ دیگر جو تھے جو ایمان نہیں لائے ان کے سامنے تو انبیاء کرام سمجھاتے رہے ان کو. عام آدمی کی کیا بات ہے، اللہ کے جو خاص بندے انبیاء کرام جن کو نبوت سے سرفراز کیا گیا سمجھاتے رہے. کل بھی تذکرہ ہوا تھا، حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک سمجھاتے رہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی نیکی کی دعوت جو ہے دی اور یہاں تک کہ معجزات دکھائے، چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے، سورج کو پھیر کر بتایا. لیکن جو نہیں سمجھنے والے تھے، جو اس سے اثر نہیں قبول کرنے والے تھے، انہوں نے نہیں قبول کیا. بلکہ قرآن پاک میں ایسوں کی صفت بھی بیان کی گئی کہ لوگوں کا حساب نزدیک. جو ایمان نہیں لاتے وہ ان کی صفات بیان کی گئی کہ لوگوں کا حساب نزدیک مگر وہ غفلت میں منہ پھیرے ہیں. جب ان کے رب عز و جل کے پاس سے انہیں کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو اسے نہیں سنتے مگر کھیلتے ہوئے. ان کے دل کھیل میں پڑے ہیں. تو یہ ان کا انداز ہے. لیکن مسلمانوں کا، اور پھر اس کے علاوہ بھی اگر آپ جنرل بھی اگر گفتگو کریں گے، ایک کوئی معاشرے کا ٹاپک ہے، سوسائٹی کے بارے میں نارمل کوئی انداز ہے، بھائی دیکھیے یہاں کچرا نہیں کرنا چاہیے، صاف رکھنا چاہیے، پارکنگ کا کچھ معاملہ ہو، حقوق عامہ کی بات ہو، تو آپ اچھے انداز سے اگر سمجھائیں گے نا تو سامنے والا بھی سمجھ جائے گا. صحیح. لیکن اب لوگوں کا کیا انداز ہوتا ہے؟ جارحانہ انداز. اور مقصد مطلب اصلاح نہیں. بعض لوگ جو ہے لوگوں کے پیچھے لگے ہوتے ہیں جی جی کہ بھائی غلطی ہے نا، غلطی تلاش کرتے، غلطی ملنے دو بس. یہ فلاں ہے نا، اب کسی کے دل میں اگر کسی سے رنجش ہو گئی ہے، دشمنی ہو گئی ہے تو بس ملے، اس کا کوئی پوائنٹ ملے. اور جیسی پوائنٹ ملتا ہے نا، اگرچہ وہ اصلاح کی نیت ہوگی تو اچھی بات ہے، ورنہ نیت نہیں ہے تو خاص یہ ضرر پہنچانا ہی ہوگا. تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ اعلانیہ، تم نے ایسا کیا، ایسا کیا، سخت انداز اپنا کر، اور لوگوں کے درمیان جو ہے نا وہ بولنا شروع کرتے. تو اب اس سے جو ہوتا کیا ہوتا ہے، اصلاح تو ہونا مشکل ہے لیکن اس کی ذلت، اس کی رسوائی جو ہے یقینی ہو جاتی ہے کہ بھائی اتنے سارے لوگوں نے سن لیا، اس نے کیا غلطی کیا تھا. جو نہیں بھی جانتا تھا، جس کو نہیں بھی معلوم تھا، اچھا انہوں نے کچھ کیا غلطی، جو نہیں بھی سمجھتا تھا کہ غلطی کیا ہوتی ہے، غلطی کون سی ہوئی، وہ بھی جان گیا کہ بھائی انہوں نے کچھ کیا ہے. تو یہ عزت خراب کرنا جو ہے نا اس طرح سے مسلمان کی شان نہیں ہے. بلکہ مسلم شریف میں الحمدللہ یہ فرمان موجود ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کا خلاصہ ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے. سبحان اللہ. وہ نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے ذلیل و رسوا کرتا ہے، اور نہ ہی اسے حقیر جانتا ہے. مسلمان کا بھائی ہے. تو ایک دوسرے کا جو ہے اگر عیب ہو، کوئی خامی ہو، کوئی غلطی ہو، اس کو چھپانا بھی چاہیے. ہمارے یہاں تو یہ ہے نا مظفر بھائی کہ اب چونکہ دور ہے میڈیا کا، سوشل میڈیا کا، تو یہاں تو یہ کسی نے غلطی کی تو ڈائریکٹ اس کی غلطی کو بتانے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کیا جاتا ہے. جناب والا کلپس
کلپس کھیلا جی جاتا ہے جی اور کلپس کے ذریعے سے پھر جو ہے نا وہ اس کا ایک اچھا ایک تو یہ ہے کہ کسی کی برائی نہیں بھی ہے جی اس کو برائی بنا کر پیش کیا جاتا ہے. ایک تو کسی کے اندر برائی ہے, کسی کے اندر عیب ہے اور اس کو پیش کیا جا رہا ہے. یہاں بات ہم کر رہے ہیں سمجھانے کی. سمجھانا تو بہت دور, اس کی جو بیچارے کی خرابی نہیں ہے, برائی نہیں ہے, اس نے غلطی نہیں کی ہے, اس کو غلط بنا کر پیش کیا جانا, مسلمان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنا, یہ کہاں تک درست ہوگا؟ جی جی یہ خاص طور پر جو آج جو سوشل میڈیا کا نا, تو میرا تو ایک مشورہ ہے کہ واقعی اگر کسی کی غلطی بھی ہو, جی آپ کو محسوس ہو رہی, پہلا فائدہ جو ہے نا تنہائی میں گفتگو کرنے سے اور جس کی بات ہے اس سے بات کرنے میں نا بندے کا خود اپنا ذہن بھی کلیئر ہو جاتا ہے. صحیح, بالکل. بعض اوقات جس چیز کو وہ غلطی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ تلفظ کی غلطی ہے یا یہ مسئلے کی غلطی ہے, اب اس نے بات ہی نہیں کیا سامنے والے سے اور ادھر ادھر بات کر رہا ہے, پتہ لگا اس کی خود اپنی غلطی ہے, ہاں ایسا بھی ہوتا ہے. سمجھنے میں اس کی غلطی ہے, وہ غلط مسئلہ سمجھ رہا تھا. جیسے ایک شخص جو ہے نا وہ اس نے جو ہے کچھ مسئلہ نکال کے کتاب سے مجھ سے بھی پوچھا تھا اور کہا کہ میں نے کتاب میں دیکھا ہے کہ یہ مسئلہ ایسا لکھا ہوا ہے کہ بیڑی سگریٹ وغیرہ پینے سے جو ہے نا وہ روزہ نہیں ٹوٹتا. تو میں نے اس سے پوچھا آپ بتائیے کتاب میں کہاں لکھا ہے. کتاب لا کے دکھائی, اس سے میں نے عبارت جو ہے پڑھوائی اس کو کہ کیا لکھا ہے. تو وہ اس طرح سے لکھا تھا کہ بیڑی سگریٹ سگار یا چرٹ وغیرہ پینے سے روزہ جاتا رہا, اچھا روزہ جاتا رہا. تو وہ اس جملے کو پڑھ کے سمجھ رہا ہے کہ روزہ جاتا رہا مطلب روزہ کنٹینیو ہے. اچھا کیا میں نے اس سے کہا کہ یہ روزہ جاتا رہا یہ لکھا ہے, اس کا مطلب روزہ چلا گیا, روزہ ختم ہو گیا. اب آپ یہ غلط مطلب ایک آپ نے تاثر لیا, پھر کتاب کے بارے میں معاذ اللہ ادھر ادھر آپ گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ غلط مسئلہ, خود ایک تو غلط سمجھا, دوسروں کو بتا رہے ہیں, یہ کتنا نقصان کہاں تک پھیل جاتا ہے. تو یہ اگر بندہ جو ہے نا واقعی سنگل, اگر جس پرسن سے بات ہے, اپنی تفہیم بھی, اگر استاد ہے آپ کے, کوئی مبلغ ہے, کوئی عالم دین ہے, وہ اگر کچھ بیان کر رہے ہیں, کوئی بات آپ کو نہیں سمجھ میں آئی, تو پہلے تو آپ ان سے ہی جا کے ادب والے انداز میں پوچھیے کہ حضرت ایسا ایسا ہے, میں نے تو ایسا سنا تھا یا مجھے ایسا لگ رہا ہے, آپ ذرا تفہیم فرما دیجئے. تو اگر غلطی ہوگی واقعی تو غلطی قبول کر لی جائے گی, ورنہ خود سامنے والے کی تفہیم ہو جائے گی کہ بھائی آپ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں اس کو, درست چیز یہ ایسی ہے, تو اس کی خود کی اصلاح ہو جائے گی. تو وہ تو ہوتا نہیں. اور بندہ اگر سوشل میڈیا پر, یہ تو تجربات ہے کہ اگر کسی کو واٹس ایپ پہ سمجھانے کی کوشش کی جائے میسج ٹائپ کر کے یا آڈیو کر کے, یا آج تو ویڈیو بنا کر جو ہے لوگ, میں اصلاح کے لیے جو ہے نا یہ ویڈیو اپنا ڈال رہا ہوں, یہ کلپ میری پہنچے, یہ ان کو یہ پہنچا دیا جائے, اگر وہ ہے تو جواب دیں, وہ ہے تو بتائیں اس چیز کا مجھے. اب یہ چیز کہیں پہنچتی ہے, اچھا دیکھنے والے پتہ نہیں کتنے سارے ویورز, ہزاروں لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں, غلط باتیں پہنچ رہی. یہ کسی اگر کوئی عالم دین کے بارے میں ہے, جن کی اپنی جو شناخت ہے, ان کے کتنے چاہنے والے ہیں, تو یہ انداز اپنانا بہت ہی غلط جو ہے انداز ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, بعض لوگ خود کو مشہور ہونے کے لیے بھی کہ بھائی یہ سب کی اصلاح کرتے رہتے ہیں, میں لوگوں کی غلطیاں نکالوں گا, بلکہ یہ کہا جاتا ہے بعض لوگ شہرت حاصل کرنے کے اتنے بھوکے ہوتے ہیں کہ وہ کہا گیا نا, اصل ان کو اپنی وہ ویورشپ بڑھانی ہوتی جی, ہے. کہ جو بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. یعنی بدنامی بھی قبول کرنے کے لیے بندہ تیار ہے کہ میں بدنام بھی ہو جاؤں گا تو ہر جگہ ہر زبان پہ تذکرہ تو آ جائے گا نا, فلاں نے یہ کام کیا, فلاں نے یہ کام کیا, اس طرح سے بھی تشہیر ہو جائے گی. تو خاص جو مشہور جو شخصیات ہوتی ہیں, دینی بھی ایسی شخصیات, تو ان کے متعلق کوئی مقرر ہے, عالم دین ہے, یا اور بھی کسی کے بارے میں کچھ نہ کچھ بولنا, بھائی ان کے بارے میں بول دیا, ان کے بارے میں کچھ ڈال دیا. بعض لوگ ایسے کلپ وغیرہ بھی بناتے, ایسی جھوٹی جو ہے وہ سامنے وہ لگا دیں گے, یہ فلاں جگہ یہ ہوا, ایسا ہوا, یا فلاں کا انتقال ہو گیا. اب اس کو دیکھنے میں تجسس میں لوگ اس کلپ کو اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بڑھتے ہیں, پتہ لگتا ہے شروع سے آخر تک اس چیز کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. بالکل ایسا بھی کچھ نیا کرنا ہوتا ہے. خالی لوگوں کو بلانے کے لیے جو لگاتے ہیں تھمبنیل, اس میں کچھ اور ہوتا ہے, ویڈیو میں ایسا کچھ ہے ہی نہیں, کچھ ہے ہی نہیں, لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے, لوگوں کو بلانے کے لیے یہ انداز اختیار کرتے ہیں. تو یہ سارا معاملہ نہ کرے, پھر یہ غور کرے کہ ہم واقعی کسی کی اصلاح چاہتے ہیں یا کسی کی توہین کرنا چاہ رہے ہیں. اگر اس انداز کو, غلط انداز کو اختیار کر کے اگر کسی کی توہین ہو رہی ہے, دل آزاری ہو رہی ہے, یہ تو عام مسلمان کی دل آزاری, وہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. پھر کوئی عالم دین ہے, کوئی مقتدی پیشوا ہے, کوئی پیر طریقت ہے, اگر ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں, منفی باتیں جو ہے وہ بھی غلط باتیں پھیلانے کی کوشش کی, تو ان کے جو فالوورز ہے اگر وہ لوگ
ان سے دور ہوئے اور وہ پتہ نہیں ادھر ادھر کہیں جا کر گمراہ ہو گئے تو اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ یہ شخص جو ہے اس کو غور کرنا چاہیے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ عام آدمی میں اور عالم دین کی غیبت میں بھی بڑا فرق ہے، کہ عالم کی غیبت میں اکثر اس کی توہین کا پہلو بھی ہوتا ہے، اور یہ کافی تشویشناک ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں تک کہ فتاوی رضویہ شریف میں جلد نمبر 21 اور صفحہ نمبر 129 پر فرماتے ہیں کہ اگر عالم دین کو اس لیے برا کہتا ہے کہ وہ عالم ہے، جی بعض لوگوں کو ایک دم الرجی ہو گئی ہے علماء سے، آج پڑھے لکھے جو ایسے ہیں کہ وہ معاذ اللہ ہر چیز کی برائی، ہر چیز کی ذمہ داری ہے وہ علماء کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ آج معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے نا، یہ اس کے ذمہ دار یہی ہے۔ آج کہیں فساد ہو رہا ہے نا، یہ اس کے ذمہ دار یہ علماء ہیں، یہ مسجد کے ائمہ ہیں، یہ مقررین ہیں، آج یہ لڑاتے ہیں، یوں ہیں تیوں ہیں، ایسا ہر چیز کا وہ ان کے اوپر ڈالتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر عالم دین کو اس لیے برا کہتا ہے کہ وہ عالم ہے، اللہ اکبر، ایک دم بس اس کی چڑ، اس کی جو ہے زبردستی اس پر وہ ہو گئی ہے، تو پھر تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اللہ اکبر، کہ وہ اس کا ایمان سلامت نہیں رہے گا، کہ صرف عالم ہونے کی وجہ سے اس سے حسد رکھ رہا ہے، جلن رکھ رہا ہے، دشمنی رکھ رہا ہے۔ اور اگرچہ علم دین کی وجہ سے، اب دوسری کنڈیشن ہے کہ علم دین کی فضیلت کی وجہ سے نا وہ اس کو جانتا ہے کہ بھائی وہ عالم ہے، اس کی تعظیم جو ہے اس کو جانتا ہے، لیکن دنیاوی کسی خصومت، کسی دشمنی کی وجہ سے نا اس سے دشمنی رکھ رہا ہے، تب بھی اس کے لیے جو ہے سخت وہ فاسق ہے، بہت بڑا گناہ گار ہے اس صورت میں بھی۔ اور اگر بغیر کسی سبب کے زبردستی جو ہے وہ دشمنی رکھتا ہے تو مریض القلب اور خبیث الباطن ہے، یعنی اس کا باطن گندا ہے، اس کا قلب جو ہے نا وہ سیاہ ہے، اس کا قلب گندا ہے، اور ایسے شخص کا بھی ایمان برباد ہونے کا اندیشہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، تو اللہ تعالیٰ یہ خاص طور پر بچائے علماء کے بارے میں زبان درازی کرنا، ان کی غلطیاں نکالنا، ان کے خلاف کچھ بولنا، بلکہ عام لوگوں سے بھی اگر کوئی بات ہو جائے نا تو اصلاح کا جو ہے اچھا انداز اپنانا چاہیے، اور ایک خیر خواہ بن کے بندے کو نیکی کی دعوت دینی مطلب چاہیے۔ ظاہر ہے کہ کسی نے غلطی اگر کی اس کو سمجھانا ہے تو آپ کا مقصد تو یہ ہے نا کہ اس کی غلطی دور ہو جائے، ٹھیک ہے؟ آپ کے سامنے ایک مثال کے طور پر ایک بندے نے شراب پی، اب مقصد میرا یہ ہے نا کہ بھئی جو میرا مسلمان بھائی ہے، میرا اسلامی بھائی ہے، وہ شراب پینا ہے، مجھے اس سے شراب چھڑوانی ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے جھگڑا کرنا، اس کو اپنا دشمن بنا لینا، اس کے خلاف پروپیگنڈا پھیلانا، اس کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا، یقیناً یہ تو مقصد آپ کا نہیں ہے۔ تو آپ کا مقصد کیا ہے وہ آپ کے سمجھانے سے پتہ چلتا ہے۔ اگر آپ کے سمجھانے میں نرمی ہے، آپ کے سمجھانے کے اندر پیار ہے، آپ کے سمجھانے کے اندر محبت ہے، آپ کے سمجھانے میں حسن سلوک کا پہلو نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ آپ اس کے ساتھ اس کے خیر خواہ بن کر آپ اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ کے سمجھانے میں جھاڑنا ہے، آپ کے سمجھانے میں تو تکار ہے، آپ کے سمجھانے میں گالی دینا ہے، آپ کے سمجھانے میں جھاڑنا مارنا ہے، تو مجھے بتائیے آپ یہ انداز کس طرح درست ہو سکتا ہے؟ اور سامنے والا آپ کے قریب بھی یقیناً نہیں آ سکتا ہے۔ اگر سمجھانے کے انداز کو میں دیکھوں حضرت، تو الحمدللہ حاجی صاحب سمجھانے کے انداز جو ہمارے بزرگان دین کے ہوئے، سبحان اللہ، یعنی ایسی مثالیں ملتی ہیں۔ کیا کہیں گے اگر کچھ انداز ہمارے صحابہ کرام کے یا بزرگوں کے کچھ اگر آپ بیان کریں کہ جس سے پتہ چلے کہ ہم کسی کو وہ نا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ فرماتا ہے کہ اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ تو اس پر ہمارے بزرگوں کا کیا انداز ہوا کرتا تھا؟ جی، یہ ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں بہت سارے طریقے اور بہت سارا سیکھنے کو ملتا ہے ہمارے بزرگان دین سے، ہمارے اکابرین سے۔ یہ الحمدللہ اب ہم ان کو فالو بھی کریں نا، سبحان اللہ، جو انہوں نے ہمیں سکھایا ہے۔ ابھی جیسے ایک بہت پیارا واقعہ ہے، حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، تو دریائے فرات جو ہے، نہر جو ہے، وہاں پہ ایک بوڑھا شخص جو دیہاتی تھا وہ وضو بنا رہا تھا۔ اچھا، اور اس نے وضو بنایا اور پھر جلدی میں نماز پڑھ لی، غلط وضو بنایا اور جلدی میں نماز پڑھ لی۔ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان کو دیکھ لیا، تو دونوں میں دیکھ کر اس کو آپس میں ڈسکس کیا، اگر ہم اس کو ڈائریکٹ کہیں گے کہ تم نے غلط کیا تو ہو سکتا ہے کہ ناراض ہو جائیں اور ہماری بات مانے نہ۔ تو آپ نے بہت پیارا انداز اختیار کیا دونوں نے۔ آپ نے ان بزرگ جو چاچا تھے، وہ جو تھے بوڑھے شخص، اس سے کہا کہ آپ تو بہت تجربہ کار ہیں اور آپ کو بہت تجربہ ہوگا، ہم نوجوان ہیں
ہم آپ کے سامنے وضو کر کے دکھاتے ہیں، آپ ہمارا وضو چیک کیجئے گا اور ہماری نماز بھی آپ چیک کیجئے گا، کچھ غلطی ہے تو بتائیے گا۔ تو حضرت امام حسین اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے وضو بنایا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اور پورا انہوں نے وضو بنایا اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھی۔ سبحان اللہ۔ جب اس بوڑھے شخص نے یہ دیکھا تو اس کو بڑی شرمندگی ہوئی اور اس نے توبہ کی اور اللہ کے کرم سے اس کی اصلاح ہو گئی۔ سبحان تو اللہ۔ یہ بھی کتنا پیارا انداز ہے، یعنی اصلاح کا انداز بھی یعنی ڈائریکٹ اس کو بولتے نا تو اس کو ہوتا کہ یار یہ بچے مجھے کیا سمجھا، جبکہ وہ تو امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے، سبحان اللہ۔ لیکن الحمدللہ ان کا انداز ہی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں سمجھانا کیسے ہیں، واہ، کیسے سمجھانا ہے۔ یہ الحمدللہ ہمارے بزرگان دین کا طریقہ رہا ہے، اسی لیے ہمیں یہ چاہیے کہ سمجھانے کے لیے حکمت عملی بھی اپنائیں۔ اور اچھا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ جیسے کسی نے غلطی کر دیا، جسٹ ابھی اس نے غلطی کی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو ابھی جسٹ ابھی سمجھاؤ گے نا تو وہ اتنی جلدی ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ آپ تھوڑا سا ٹھہر جائیں، رک جائیں، آپ اس کو کچھ دن بعد، 1 دن بعد، 2 دن بعد اکیلے میں بھی لے کے سمجھائیں گے اور اس کو بیٹھ جائیں گے سمجھانے کے لیے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ آپ کی بات سمجھ جائے گا۔ تو ہمارے بزرگان دین سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے، سمجھانا ہے، نرمی کے ساتھ سمجھانا ہے، پیار سے سمجھانا ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نرمی کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں بھی نرمی اختیار کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے سامنے کوئی غلطی کر رہا ہے یا اس سے کوئی مسٹیک ہو گئی، اب تو جلال میں ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، کچھ جلالی بزرگ بھی ہوتے ہیں، جلالی اسلامی بھائی بھی ہوتے ہیں، ارے ہوتے ہیں ہر جگہ کہیں نہ کہیں ہوتے ہیں، تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ارے ایسا کیسے کر دیا، یہ کیوں کر دیا، تو وہ کام بگاڑ دیتے ہیں، یعنی وہ کام بناتے نہیں، کام بگاڑ دیتے ہیں۔ تو ان کو چاہیے کہ اگر آپ کو سمجھانا ہے، ماشاءاللہ کچھ اسلامی ایسے پیارے ہوتے ہیں، ان کی باتیں سننے کا دل کرتا ہے، ان کے الفاظ اتنے پیارے ہوتے ہیں، جب وہ کسی کو سمجھاتے ہیں تو وہ ان کے وہ جب الفاظ سنتے ہیں نا تو مزہ آتا ہے، ہاں یار یہ ان کا سمجھانے کا انداز بہت بہت پیارا ہے۔ تو ہمیں نرمی امیر علیہ سنت فرماتے ہیں، نرمی 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 خلاص، یعنی ہمیں نرمی کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ تو نرمی سے الحمدللہ کام بن جاتے ہیں، کیا بات ہے، اور گرمی سے کام بگڑ جاتے ہیں۔ اب گرمی دکھائیں گے اور غصہ کریں گے تو کام بگڑ جائیں گے۔ اسی لیے ہمارے کسی کی بھی اصلاح کرنی ہو، کسی کو سمجھانا ہو، تو سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ ہے نرمی، محبت۔ اچھا، ایک جگہ میں کل پڑھ رہا تھا کہ نرمی اور محبت سے سکون ملتا ہے، اس میں نے کہا سکون کی یہاں پہ کیا بات آئی، تو ہاں یہ بات واقعی میں پتہ چلے کہ اگر کوئی نرمی اختیار کرتا ہے اور خود محبت سے کسی کے ساتھ اس کا ویوہار ہوتا ہے، اس کا میل جول ہوتا ہے کسی کے ساتھ، اس کا سمجھانے کا انداز ایسا ہوتا ہے، اس کو خود کو بھی سکون ملتا ہے، اور وہ جذباتی ہوتا ہے، غصے والا ہوتا ہے تو وہ کام بگاڑنے والا ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ نرمی کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ لوگوں کو سمجھائیں، ان کی غلطیاں ان کو بتائیں۔ اچھا، اس میں ہمارے بہت سارے ایسے معاملات ایسے ہو جاتے ہیں کہ کبھی کبھی نا وہ اس وقت پہ مطلب غصہ آ ہی جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ ابھی آپ بیٹھے ہیں اور یہ کپ گر گیا، یعنی کب آپ کسی چیز کی وجہ سے اس میں سے گر گیا، تو اب جو سامنے ہوگا ارے بھائی کیا کر دیا، کب گرا دیا، ظاہر سی بات ہے آپ نے جان بوجھ کے تو گھر کب نہیں گرایا نا۔ اچھا، اب جیسے اس کا دوسرا جملہ ہے، اچھا کب گر گیا، کوئی بات نہیں ابھی اٹھا لیتے ہیں، تو وہ یار مجھے ایک تو کب گر گیا اس کی وجہ سے وہ پریشان ہے، اور یہ الگ سے غصے میں اس کو یہ بول رہے ہیں کب گر گیا ہے، تو ٹینشن میں آ جاتا ہے بندہ۔ نرمی سے، پیار سے سمجھایا جا سکتا ہے، جو آپشن موجود ہے تو غم کیوں نہ ہے، محبت سے سمجھایا بات وہی ہے کہ سمجھانا ہے، لیکن اگر انداز غلط ہو جائے تو اس کے نتائج غلط ہو سکتے ہیں۔ جیسے ایک واقعہ مجھے بھی یاد آ رہا ہے کہ وہ ایک شخص جو ہے ظہر کی نماز کے لیے جا رہا تھا، دوپہر کا وقت تھا، تو وہ جا رہا تھا، تو اس نے ایک دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک درخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور درخت پر بیٹھا ہوا ہے، تو دیکھا کہ نماز کا وقت ہے، نماز کے لوگ جا رہے ہیں، یہ ابھی درخت پر بیٹھ کر اپنا کام کر رہا ہے، تو اس نے اس کو آواز دی، او بھائی نماز کا وقت ہو گیا، تو یہ پتہ نہیں ہے نماز نہیں پڑھے گا تو جہنم میں چلا جائے گا، جلدی نیچے آ جائے، گدھا ہے، اس طرح سے ڈانٹ لگائی اس کو۔ تو اس نے کہا اچھا مجھے بولتا ہے، ابھی رک نیچے آتا ہوں پھر تیری خیر لیتا ہوں، تو مجھے بولے گا ایسے۔ اب وہ نیچے آنے لگا، اتنے میں جو نا وہ بھاگ گیا۔ اچھا، اب وہ پھر عصر میں دوبارہ وہی شخص وہاں سے گزرا نا، اب اس کا انداز تبدیل تھا، اس نے اس کو بولا دوبارہ وہاں سے گزرا، اس نے پھر دیکھا وہ شخص دوبارہ وہ درخت پہ بیٹھا ہوا ہے، اور درخت جو بھی اس کا پھل توڑنا تھا، جو بھی کام کر رہا تھا وہ کر رہا تھا۔ اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بھائی کیسے ہیں؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بھائی میں نماز کے لیے جا رہا تھا، اور نماز دیکھیں جماعت کا وقت بالکل قریب ہو چکا ہے، تو میں نے سوچا میں جا رہا ہوں تو یار کتنا اچھا ہو کہ آپ بھی نماز کے لیے چلیں، آئیے نا ساتھ میں نماز پڑھنے چلتے ہیں۔
اس نے اتنی پیار بھرے انداز میں، وہی بندہ ہے، الفاظ چینج کیے نا، اس نے کہا یار ماشاءاللہ یہ کتنا اچھا بندہ ہے. وہ نیچے آیا، اس نے کہا کہ ایک آپ ہے ماشاءاللہ. کتنے پیارے انداز سے ہم نے سمجھایا. اور ایک بندہ جو ایک جاہل آیا تھا زور میں، وہ اس طرح سے بات کر رہا تھا، آپ کتنے اچھے. تو پتہ چلا کہ اگر انداز دیکھیں، اس نے جو پہلے کہا نا، وہ بھی نماز کے لیے بول رہا یعنی تھا، وہ بندہ ایک ہی تھا، ایک ہی تھا، لیکن انداز اس نے تبدیل کیا. الفاظ چینج کیے. جی. تو اچھا، یہ الفاظ کا بھی سلیکشن جو ہے نا کبھی کبھی اتنا زبردست ہوتا ہے. آپ ایک ہی الفاظ، یعنی الفاظ جو ہیں چینج کر کے کسی کا دل جیت سکتے ہیں. کیا بات ہے. بات وہی پہ پہنچانی ہے آپ کو. ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا، الفاظ جو ہیں وہ مسکراتے ہیں، یعنی کہ الفاظ مسکراتے ہیں، الفاظ کڑکڑاتے ہیں. اچھا. اچھا، الفاظ کڑکڑاتے بھی ہے. ایک جگہ اس میں پڑھا میں نے کہ الفاظ گرجتے ہیں، الفاظ برستے ہیں. اور پھر یعنی الفاظ کے اوپر ایک پورا وہ ٹائٹ وہ مضمون تھا. جی. الفاظ کے یعنی الفاظ کی وجہ سے بھی کتنی ساری چیزیں یعنی وہ بدل جاتی ہے. اسی لیے آپ الفاظ کا سلیکشن بھی بہت ضروری دیکھیں نا، ہے. ایک آسان سے جملہ، میں کسی سے بات کروں، اس کو تو بولوں اور ایک آپ بولوں، بات دونوں ایک ہی ہے. میں تو بولوں، تو آ جا بھائی، تو کھڑا ہو جا، یہ بھی ایک بات ہے. میں کہوں آپ کھڑے ہو جائیے، مقصد کیا ہے؟ اس کو کھڑا کرنا ہے. سامنے جس سے بات کر رہا ہوں، مقصد یہ ہے کہ وہ کھڑا ہو جائے. الفاظ کا بہت فرق ہے. میں کہوں تو کھڑا ہو جا، بات وہی ہے کہ تو کھڑا ہو جا بھائی، مطلب کھڑے ہو جائیے. اور میں کہوں آپ کھڑے ہو جائیے، بات وہی ہے. لیکن الفاظ چینج ہو گئے تو اس کے تاثرات بھی چینج ہو گئے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم جو گفتگو کر رہے ہیں، کسی کو سمجھا رہے ہیں، تو اس میں الفاظ کا انتخاب، الفاظ کا چناؤ بہت ضروری ہے. اور یہی وجہ ہے، ہو سکتی ہے جن لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو سمجھاتا ہوں سمجھتے ہی نہیں ہیں، میرے بچے سمجھتے ہی نہیں ہیں، ڈھیٹ ہو چکے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں آپ کے الفاظ میں، آپ کے انداز میں وہ چیز ہے کہ جو آپ کے بچوں کو سدھرنے نہیں دے رہی ہے. تو اس لیے کوشش کریں کہ بچوں کو نرمی کے ساتھ سمجھائیں. انشاءاللہ اس کے نتائج آپ کے سامنے ضرور بھائی آئیں گے. ایک دلچسپ واقعہ ہے اصلاح کے تعلق سے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، جیسے میں نے ابھی پیش کیا کہ کتاب سے پڑھ کر یعنی اپنے انداز سے کوئی مسئلہ سمجھنے جاتے ہیں. یا علماء کی آج جو ہے ہمیں کوشش یہی کرنا چاہیے کہ کتاب سے بھی پڑھیں تو علماء سے رہنمائی لیں کہ درست ہم نے سمجھا یا نہیں سمجھا. تو اعلیٰ حضرت کے دور میں ایک صاحب تھے، تو انہوں نے نماز کے مسائل پڑھے. تو استقبال قبلہ جو نماز کی شرط ہے کہ قبلے کی طرف جو ہے نا، جب بندہ نماز پڑھے تو چہرہ بھی قبلے کی طرف ہو، سینہ قبلے کی طرف ہو، اس طرح سے جو ہے یہ ہونا چاہیے. تو اب ان کا انداز کیا تھا، انہوں نے ایک ذہن بنا لیا ہے کہ نماز میں ہر صورت میں جو ہے نا چہرہ جو ہے نا قبلے کی طرف ہونا چاہیے. تو اب وہ جب رکوع میں جاتے تھے نا، تو رکوع میں بھی جو ہے گردن اٹھا کر جو ہے نا دیوار قبلہ کو دیکھنے لگتے تھے. اچھا. اس انداز سے نماز پڑھتے تھے کہ رکوع میں بھی چہرہ اٹھا کر دیکھ رہے ہیں. تو جو لوگ موجود تھے انہوں نے اصلاح کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے اصلاح نہیں، وہ قبول نہیں کی. اور جنہوں نے اصلاح کی نا، ان کے بارے میں کہا کہ مولانا صاحب مجھے چہرہ نیچے کرنے کا حکم دے رہے ہیں کہ رکوع میں تو بھائی نیچے دیکھنا چاہیے، انگوٹھوں کے پاس نظر ہونی چاہیے. تو کیا مولانا صاحب آپ میرا چہرہ قبلے سے پھیرنا چاہتے ہیں؟ اب وہ ان کو نہیں سمجھا سکتے. ہاں، نماز میں قبلے کی طرف چہرہ ہونا چاہیے تو آپ قبلہ جو ہے پھیرنا چاہ رہے ہیں. تو اب جیسا شخص ہوتا ہے اس کو اس کی نفسیات کے مطابق سمجھایا جاتا ہے. تو اعلیٰ حضرت نے جب دیکھا کہ یہ اس انداز سے نہیں سمجھیں گے، تو آپ نے ان کو مزید انہی کے معاملے کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا کہ اچھا پھر تو آپ سجدہ جو ہے نا پھر شاید صرف تھوڑی پر کرتے ہوں گے کہ سجدے میں جب جا رہے ہیں آپ، اگر سجدے میں بھی آپ یہی چاہیں گے، جیسے رکوع میں آپ سر اٹھا کے دیوار قبلہ کو دیکھ رہے ہیں، تو پھر سجدہ تو شاید صرف تھوڑی اس طرح سے رکھ کر نہ آپ پیشانی لگاتے ہوں گے نہ ناک لگاتے ہوں گے، سجدے میں بھی سر اٹھا کے جو دیوار قبلہ کو دیکھتے ہوں گے. تو ان کی سمجھ میں فوراً بات آ گئی کہ یہ مسئلہ ان پر واضح ہو گیا کہ استقبال قبلہ کا مطلب ہے جب بندہ نیت باندھے، قیام میں ہو، قرات میں ہو، اس وقت چہرہ اور سینہ جو قبلے کی طرف. یہ نہیں کہ ہر وقت مطلب جو ہے دیوار قبلہ کو دیکھتا ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے مظفر بھائی کہ ہم کسی کو سمجھائیں تو اس کی لوجک بھی بتائیں. جی ٹھیک ہے. بعض لوگوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے نا کہ بس کہ لوگوں کو منوانا ہے، تم یہ کرو، یہ تمہیں کرنا ہی پڑے گا. بھائی کیوں کرنا پڑے گا؟ اس کو آپ وجہ تو بتائیں، یہ کام کرنا اس کے لیے کیوں ضروری ہے، آخر کیا اس میں خرابیاں ہو سکتی ہیں. لوجک اس کو بتائیں، آپ اس کا حوالہ بتائیں کہ یہ وجہ ہے، اس وجہ سے یہ کام یہ کریں گے تو اس لیے اچھا ہوگا. تو یہ انداز اگر اپنا ہوگا اچھا، انشاءاللہ
اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ معاشرے سے برائیاں ختم ہوں گی اور اچھائیاں انشاءاللہ بڑھتی ہی چلی جائیں گی. مزید انشاءاللہ اس گفتگو کنٹینیو کریں گے. اس سے پہلے آئیے ناظرین کی ہمارے جو ہے فرمائشیں ماشاءاللہ آ رہی ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین ہم سے کچھ کیا فرمائش کرنا چاہ رہے ہیں. اس وقت یوٹیوب پر لائیو چیٹ کے ذریعے بھی ماشاءاللہ ایک تعداد ہے جو ہم سے کچھ کلام سننا چاہتے ہیں اور اسی طریقے سے ہمارے کچھ ناظرین نے ماشاءاللہ وائس بھی بھیجی ہے, کچھ ہم سے وہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں. جی دیکھتے ہیں کہ ہم سے کیا گفتگو کرنا چاہتے ہیں. جی چلائیے گا. السلام علیکم. میرا نام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احسان رضا ہے. میرے پاپا کا نام میرے ابو کا نام انصار مدنی ہے. چل مدینہ چلتے ہیں, چھوڑ فکر دنیا کی. مجھ کو یہ والی نعت شریف سنا دیجیے. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. اللہ پاک اس مدنی منع کو سلامت رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ. انصار بھائی جے پور والے لگتے ہیں. جی ان کے صاحبزادے ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے. اچھا مزید بھی اگر ہو تو وہ بھی چلائیے گا. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں کہ جو سنا دیجیے برائے کرم. ماشاءاللہ. سرور کہوں. جی 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 ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے. شکریہ بھی ادا کروں گا کہ آپ نے ماشاءاللہ ہمیں لائیو جو ہے پروگرام میں کال کی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ساتھ یوٹیوب پہ بھی کچھ فرمائشیں ہیں, آئیے میں بھی ان کو بھی دلجوئی کے لیے پڑھ دیتا ہوں. یہ پٹیل سر کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں, یہ نعت سنا دیجیے. ٹھیک ہے جناب. حسینی چینل صاحب کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ. برائے مہربانی مجھے میں تو پنجتن کا غلام ہوں, یہ کلام سنا دیجیے. ٹھیک ہے جناب. ساحل صاحب کہتے ہیں میں گجرات سے ہوں, آپ کا FGN چینل بہت اچھا ہے, پھر بلا لو مدینے میں عطار کو, یہ والی نعت سنا دیجیے. ماشاءاللہ ایک کلام شاید وہ سلام جو ہے اس کی فرمائش کرنا چاہ رہے ہیں. معین الدین عطاری صاحب کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کرناٹکا سے معین الدین عطاری ہوں, مجھے یہ کلام سنائیے. آمد رمضان ہے, آمد رمضان ہے, مرحبا صد مرحبا, پھر آمد رمضان ہے. ماشاءاللہ یہ ہمارے ناظرین کی طرف سے فرمائشیں ہیں, کچھ کلاموں کی یہ فرمائش کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ کے کلاموں کی فرمائش جو ہے اس کو ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں انشاءاللہ. جی چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے گئے. چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے گئے. چل مدینے چلتے گئے. دل کی حسرت وہ پوری فرمائے. اس طرح مجھ کو طیبہ بلوائے کہ میرے مرشد یہ مجھ سے فرمائے کہ آ طیبہ کو ساتھ چلتے گئے. چل مدینے چلتے گئے. چل مدینے چلتے گئے. چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے گئے. چل مدینے چلتے گئے. میں تو پنجتن کا غلام ہوں. میں تو پنجتن کا غلام ہوں. مجھے عشق گئے تو خدا سے گئے. مجھے عشق گئے تو رسول سے یہ کرم گئے سارا بطول کا میرے منہ سے آئے. میں ایک صدا جو میں نام لوں تیرا جھوم کر. میں تو
دن کا غلام ہوں میں تو پنج دن کا غلام ہوں مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان گئے مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے بھائیوں بہنوں کرو سب نیکیوں پر نیکیاں بھائیوں بہنوں کرو سب نیکیوں پر نیکیاں بڑھ گئے دوزخ پہ تالے بڑھ گئے دوزخ پہ تالے قید میں شیطان ہے پڑھ گئے دوزخ پہ تالے قید میں شیطان ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی ناظرین، تو آپ کی فرمائشوں کو بھی پورا کیا گیا اور بڑے پیارے پیارے کلام ماشاءاللہ ہمارے نعت خان نے ہمیں سنائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو الحمدللہ ہمارا یہ پروگرام ہر ہفتے 4 دن لائیو ہوتا ہے، جمعرات، جمعہ، سنیچر اور اتوار. تو بالکل آپ نیکسٹ ویک بھی جمعرات کو فرمائش آپ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کی فرمائشوں کو ہم پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے. آئیے دوبارہ آتے ہیں ٹاپک کی جانب. بڑی پیاری گفتگو چل رہی تھی اور سمجھانے کا انداز یہاں سے آپ کو سمجھایا جا رہا ہے. اچھا، یہ جو انداز ہے نا، یہ گفتگو جو چل رہی ہے، یہ بھی ایک سمجھانا ہی ہے. الحمدللہ ایف جی این چینل کا مقصد بھی سمجھانا ہے. اور آپ دیکھتے ہوں گے الحمدللہ ہمارے چینل کے ذریعے، دعوت اسلامی انڈیا کے پلیٹ فارم کے ذریعے سے جو باتیں بتائی جاتی ہیں وہ کتنے پیارے انداز میں ہوتی ہیں نا. ٹھہر ٹھہر کر سمجھانے والا انداز، جھاڑنے والا نہیں، بلکہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے تو یہی ہمیں سکھایا. بلکہ امیر علیہ سنت کو جنہوں نے سنا ہے، جنہوں نے دیکھا، جو مدنی مذاکرے دیکھتے سنتے ہوں گے، ان کو وہ دیکھتے ہوں گے کہ کس پیارے انداز سے، کتنی نرمی کے ساتھ آپ سمجھاتے ہیں. آپ کے سامنے مختلف سوالات کیے جاتے ہیں اور سوال کرنے والوں کا مختلف انداز ہوتا ہے. بعض سوالات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بندے کو غصہ دلا دیں، لیکن آپ دیکھیں کہ کتنے پیارے انداز سے گفتگو فرماتے ہیں اور اس طرح آپ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر میں دیکھوں شارق بھائی اور مظفر بھائی سے بھی چاہوں گا میں اس حوالے سے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز کو دیکھیں کہ یقیناً پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اگر آپ اس کی کچھ جھلک بیان کرنا چاہیں کہ نبی پاک کے سمجھانے کا انداز کیسا تھا، مزید انشاءاللہ ہمارا ذہن بنے گا. تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. ہمارے آقا کا تو وہ دل نشی انداز تھا، سبحان اللہ. الحمدللہ. اور ایسے انداز سے آپ اصلاح فرماتے تھے. بلکہ اس وقت کی حالت زمانہ جاہلیت میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر زندہ اٹھا لیے جانے کے بعد سے 570 سال کا عرصہ گزرا دنیا پر، کہ دنیا میں کوئی نبی نہیں تھا. اتنے اندھیرے بڑھ گئے اور قوم جو ہے اس طرح سے انسانیت بالکل سسک رہی تھی. لوگوں نے بہت غلط جو ہے انداز اختیار کر لیا تھا. لیکن اس میں ہمارے آقا نے کیسی تبدیلی جو ہے پیدا فرمائی، ہمارے آقا نے کس طرح سے سمجھایا لوگوں کو. ایک شاعر کہتا ہے کہ شہ عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، سبحان اللہ. خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا، اور خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. سبحان اللہ. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، راستہ دکھانے والے بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. کیا بات. وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے انداز پر قربان. آپ نے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی. ان کے درمیان رہتے ہوئے کئی ایسے واقعات ہیں، کئی ایسی چیزیں ہیں. ایک بار ایک عرابی جو تھے
مسجد نبوی شریف میں اب چونکہ دیہات کے رہنے والے اور نئے نئے اسلام کا معاملہ لوگوں نے قبول کیا، سیکھ رہے تھے، وہ داخل ہوئے مسجد کے اندر، ان کو پتہ نہیں تھا، مسجد کے پیچھے کے حصے میں وہ بیٹھ کر جو ہے وہیں استنجا وغیرہ کرنے لگے. تو بعض صحابہ کرام اٹھے ان کو مارنے کے لیے، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا کہ یہ ابھی جانتے نہیں ہے اس کو. پھر آپ نے حکم دیا، ان کو بلایا، ان کو نرمی سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ مسجدیں نا اس چیز کے لیے نہیں بنی ہوئی ہیں، بلکہ مسجدوں کو پاک صاف رکھنا اس کی جو ہے اس کی تعلیم دی گئی ہے. اور پھر صحابہ کرام سے حکم فرمایا کہ پانی کا ڈول لا کر بہایا جائے. پانی کا ڈول لا کے بہا دیا گیا اور وہ جو نجاست وغیرہ تھی وہ دور ہو گئی، صفائی بھی ہو گئی، صفائی ستھرائی پاکی ہو گئی. لیکن جو علماء مفسرین ہیں اور جو اطباء وغیرہ یہ اس واقعے کی طرف یہ بھی اشارہ کرتے ہیں کہ وہ جس وقت استنجا کرنے کے لیے بیٹھ گئے تھے، اگر کوئی شخص اس وقت ان کو مارتا، اس وقت ہٹاتا، تو ہو سکتا ہے کہ پیشاب کے قطرے ان کے جسم کے اندر ہی رہ جاتے، ان سے کوئی بیماری کوئی تکلیف ہو سکتی تھی. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو موقع جو عطا فرمایا کہ یہ تکلیف جو ان کو نہ ہو اور مارا نہ جائے، بلکہ اس انداز سے اتنا بڑا یعنی اتنی بڑی غلطی. اب آج کیا ہوتا ہے، ابھی خاص طور پر کچھ دنوں میں رمضان کی آمد ہے، بچے بھی بڑوں کے ساتھ بچے بھی مسجدوں میں جاتے ہیں. اور مسجد میں کیا ہوتا ہے، اب مسجد میں چونکہ بچوں کی تربیت نہیں ہے، پہلے کیا ہوتا تھا، اور ایسے بچے جو شور کرتے ہوں، شور شرابہ کرتے ہوں، بھاگ دوڑ کرتے ہوں، اچھل کود، مسجد کی بے حرمتی کریں گے تو ان کو لے جانے کی بھی اجازت نہیں ہے. لیکن کوئی بڑا اگر لے جائے تو ان کو کنٹرول رکھے ساتھ میں، اور وہ تھوڑی ان کی تربیت ہو کہ مسجد کی بے حرمتی نہ کرے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر ایسے بچے آئیں شرارت کرنے کے لیے، ناظرین سے بھی میں کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نماز کے لیے گئے ہیں، بڑے بوڑھے ہوں یا ایک آپ ایک عمر ہو چکی ہے آپ کی، بڑے ہیں آپ، تو بعض اوقات جو مسجدوں میں کیا ہوتے ہیں، جو لوگ ہیں نا ایسوں کو مارنا شروع کرتے ہیں، بچوں کو بھگانا شروع کرتے ہیں، چلو بھائی نکلو باہر، چلو مسجد سے باہر رمضان آنے والا تو یہ پھر سیزن جی نماز جو ہے خراب کر رہے ہو، سب کی پڑھ نہیں رہے ہو. تو یہ نہ کرے، بلکہ ہے نا ایسی محبت شفقت سے سمجھائے کہ وہ بچہ جو ہے نا مسجد سے نہ دور ہو. بعض اوقات ایسوں کی جذباتیت کی وجہ سے بچے، امیر اہل سنت کا بھی ایک جملہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آج دین کا علم رکھنے والوں کی بے جا جذباتیت کی وجہ سے بھی دین کا علم نہیں رکھنے والا طبقہ دین سے دور ہوتا جا رہا ہے. تو بندہ اگر جذباتی نہ اس کو پیار ملا. اسی طرح بچوں کو بعض لوگ نا پچھلی صفوں میں بھیجتے ہیں، تم آگے کہاں، پیچھے جاؤ پیچھے جاؤ پیچھے جاؤ، یہاں نہیں یہاں نہیں، یہاں کوئی دوسرا بڑا نماز پڑھے گا، کرتے 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 بعض اوقات ایک دم مسجد کے کنارے ایک دم باہر بھیج دیا. تو اس سے بھی بعض اوقات بچوں کا دل ٹوٹتا ہے یا مسجد سے وہ دور ہو سکتے ہیں. حکمت کے ساتھ ان کو سمجھاتے ہوئے اچھے انداز سے بندہ جو ہے محبت دے، شفقت دے، یہ انداز اختیار کرے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اعرابی حاضر ہوئے تھے اور انہوں نے کچھ طلب کیا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عطا فرمائے. ہمارے آقا نے عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا میں نے تم پر احسان کیا. تو اب وہ اعرابی تھے. اب چونکہ ہر ایک کی ویسی تربیت نہیں ہوتی، ہر ایک کی عقل، اس کا ذہن اس انداز کا نہیں ہوتا ہے، تو وہ اس چیز کو نہیں سمجھ پائے اور انہوں نے کہا نہیں، نہ آپ نے کوئی اچھا کام کیا اور نہ مطلب مجھے انعام دیا، اس طرح سے جو ہے انہوں نے کہا. تو راوی بیان کرتے اس بات سے مسلمان غضبناک ہو گئے کہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اچھا کام نہیں کیا، تو اسے مارنے کے لیے بڑھے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ اسے چھوڑ دو. کیا بات. پھر اپنے ساتھ اپنے دولت خانے پر لے کر آئے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر مزید کچھ باتیں جو ہے کی اور کچھ چیزیں جو ہے نا عنایت فرمائی، اور پھر فرمایا میں نے تم پر احسان کیا. اب اعرابی نے کہا کہ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ نے احسان فرمایا اور اللہ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو، خاندان کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو آپ نے ارشاد فرمایا پہلے جو تم نے جو کچھ کہا تھا تو اس کے وجہ سے میرے صحابہ کے دلوں میں تمہاری کچھ نفرت پیدا ہو گئی تھی کہ میرے بارے میں تم نے یوں کہا، تو اگر چاہو تو ان کے سامنے بھی یہی کہہ دو. جو اب تمہارا اسٹیٹمنٹ تبدیل ہو گیا ہے، اب آپ نے احسان کیا، اب مان رہے ہو، یعنی ان کو زیادہ کی طلب ہوگی کہ مطلب پہلے جو ہے انہوں نے اتنے پر راضی نہیں ہوئے، اب زیادہ مزید چیز ملنے پر راضی ہو گئے. تو وہ پھر صحابہ کے سامنے بھی حاضر ہوئے اور کہا کہ اس طرح سے جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھر والوں کو اللہ اور ان کے خاندان کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے مجھ پر احسان کیا. تو
ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا میری اور اس عربی کی مثال ہے نا اس اونٹنی کی طرح ہے کہ جس کی اونٹنی جو شخص ہو اور اس کی اونٹنی ہو اور وہ بدک جائے. بعضوں کا جانور جو ہے بپھر جاتا ہے, کسی کو سوار نہیں ہونے دیتا ہے, تو دوسرے لوگ جو ہے نا شور مچاتے ہیں, نہیں اس کو پکڑو پکڑو, باندھو اس کو, یا اس کو مار دو, یہ کر دو. تو وہ جو شخص ہوتا ہے جو جانتا ہے نا وہ کہتا ہے کہ آپ سب لوگ ہٹ جائیے, یہ میرا جانور ہے, میری سواری ہے, میں اس کو جانتا ہوں, میں اس سے فیملیئر ہوں, میں جانتا ہوں اس کو کیسے سدھانا ہے, اس کو کیسے جو ہے وہ اس سے اس سیدھا کا ہوتا غصہ جو ہے نا دور کیسے کرنا ہے, اور پھر وہ اچھے انداز سے پیار سے جو ہے بلا کر اس کو جو ہے اپنے قریب کر لیتا ہے. تو اسی طرح جو ہے میں نے اس صحابی نے اس عربی نے جو کچھ کہا تھا, اگر میں تمہیں روکتا نہیں تو تم اسے مار دیتے اور بڑا یہ وہ ہو جاتا, لیکن اب میں نے جو ہے اس کو سمجھایا, اس کو پھر سے کچھ جو عطا کیا, تو پھر کیا ہوا کہ آسانی سے مطلب اس کی اصلاح بھی ہو گئی, اس کا معاملہ دور ہو گیا. اور اگر تم اس کو مار دیتے اس انداز سے اور وہ رجوع نہیں کرتا تو پھر وہ جہنم میں چلا جاتا. تو ہمارے آقا نے کیسی حفاظت بھی فرمائی اور کیسا انداز, یعنی کوئی کچھ بھی بولے تو پلٹ کر غصے میں آ کے تیش میں آ کے جو ہے نا اس پر فوراً کارروائی نہیں کرنا چاہیے. گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں, سنگ مارے تو کوئی اس کو دعا دیتے ہیں. سبحان اللہ. اور دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں. کیا پیارا انداز ہے. علی بھائی بار بار اعرابی لفظ آ رہا ہے, تو اب ناظرین کے ذہن میں یہ آئے گا کہ اعرابی ہوتے کون ہیں, ہمارے ناظرین کو بتاتے اعرابی کون ہوتے ہیں. اعرابی دیہاتی, جو وہ صحابہ کرام علیہ رضوان جو دیہات سے تعلق رکھتے تھے, جو ظاہر ہے کہ مکہ بدو بھی کہا جاتا تھا, بدو بھی کہا جاتا ہے, نہیں جو مکہ مکرمہ کے جو قریب میں دیہات کے جو صحابہ کرام ہوا کرتے تھے, نئے نئے اسلام لے کر آئے, ظاہر ہے اتنی تربیت ان کی نہیں ہوا کرتی تھی, تو وہ اسلام لایا کرتے تھے, ان کے اس طرح انداز ہوا کرتے تھے. پھر نبی کریم کی تربیت نے ان کو کتنا عظیم بنایا, الحمدللہ وہ دنیا کی تربیت کرنے والے بن گئے. سبحان اللہ. اچھا, اسی طریقے کے اور بھی واقعات اگر ہم دیکھیں نبی پاک کی سیرت میں شارق بھائی تو ملتے ہیں. میں چاہوں گا کہ اگر آپ بھی کچھ بیان فرمائیں, پھر اپنی گفتگو انشاءاللہ اینڈ کی طرف لاتے ہیں. اچھا, جو ابھی بات چلی تھی امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ بھی اصلاح فرماتے ہیں, یعنی امیر اہل سنت کا انداز, امیر سنت کا انداز بہت پیارا ہوتا ہے اصلاح کا. ایک اسلامی بھائی آئے امیر سنت کے پاس, اور تو کچھ اسلامی بھائی نے کہا کہ پاپا یہ نا مدینہ شریف جانے والے ہیں. ایک اسلامی بھائی مدینہ شریف جا رہے تھے, ٹھیک ہے, تو امیر سنت نے فرمایا کہ کوئی نعت خواں ہو تو کلام پڑھ دیں. اب ایک نعت خواں نے کلام پڑھنا شروع کیا. جب اس نعت خواں نے کلام پڑھنا شروع کیا تو اس نعت خواں نے کلام وہ پڑھا یعنی جو مدینہ شریف جانے سے اس کا کوئی وہ مطلب تعلق نہیں تھا, اس نے ایسے کوئی دوسرا کلام پڑھنا شروع کر دیا, اور اس نے پڑھنا شروع تو کر دیا. تو جب اس نے 2-3 اشعار پڑھ دیے تو امیر سنت نے فرمایا بہت پیارے انداز میں, بیٹا یہ اگر وہ کلام پڑھیں گے نا مدینہ جانے والا تو بہت اچھا ہوگا کہ مدینہ شریف جا رہے نا. اب وہ نعت خواں چپ ہو گیا. اب جو دوسرے نعت خواں تو ان کو فوراً انہوں نے نعت خواں ہوتے فوراً انہوں نے موقع دے کے انہوں نے کلام پڑھنا شروع کر دیا مدینہ شریف والا. اب کلام ہو گیا, سب کچھ ہو گیا. اب جیسے واپس امیر سنت کے پاس سے اسلامی بھائی جانے لگے تو اس نعت خواں کو, جس نعت خواں کو امیر سنت نے اتنے پیارے انداز میں میٹھے انداز میں روکا تھا کہ مطلب بہت پیارے انداز میں اس کو روکا کہ یار بیٹا یار وہ میں نے آپ کو روکا تھا, نعت پڑھ رہے تھے آپ, تو یار وہ ہو سکتا ہے آپ کا دل ٹوٹ گیا ہو. اب وہ نعت خواں تو انہوں نے کہا پاپا میرا کوئی دل نہیں ٹوٹا, آپ نے مجھے سمجھایا بہت پیارے انداز میں, نہیں یار بیٹا یار آپ کا دل ہو سکتا ہے ٹوٹ گیا, تو آپ دوبارہ کلام پڑھو. کیا بات ہے. تو ان نعت خواں سے دوبارہ کلام پڑھایا امیر سنت نے. اچھا وہ نعت خواں تو مطلب یوں تھا نا, اس کے تو معراج ایک طرح سے امیر سنت نے توجہ فرما دی. اس 2-3 اشعار پڑھ کے نعت خواں چپ ہو گیا. امیر سنت نے کہا بیٹا پورا کلام پڑھنا پڑے گا, میں پورا کلام سناؤں گا تمہارا. سبحان اللہ. تو اس کا پورا کلام امیر سنت نے سنا, اور وہ جو ان کی ماشاءاللہ رونے, ان کو ایک دم رونے والا انداز ہو گیا. یہ اب اس سے پتہ چلا کہ پیارے انداز میں سمجھایا صحیح, لیکن دلوں کا کیسا خیال رکھا ہے کہ اس کو سمجھایا بھی اور اس کو عزت بھی دی کہ اب تمہارا تو پورا کلام پڑھو. یہی ہمارا انداز ہونا چاہیے کہ لوگوں ہمارے ساتھ کئی لوگوں کا تعلق ہوتا ہے, اور کوئی ہمارے ایسے جملے, جو کہ امیر سنت کا تو کتنا پیارا انداز تھا, لیکن ہم تو ظاہر سی بات ہے جی خطا کار لوگ ہیں. علی بھائی ایک واقعہ مجھے بھی امیر سنت کا اصلاح کے تعلق سے یاد آ رہا ہے. ایک کہیں آپ کا خصوصی بڑا اجتماع تھا اور آپ کا بیان ہونا تھا, اور اس ایریا کے جو اسلامی بھائی تھے, ایک مبلغ جو تھے, تو کچھ مزید کوشش نیکی کی دعوت کی کرنی تھی, تعداد میں کافی تعداد میں جمع کرنا تھا, لیکن ان سے کچھ کمی ہوئی, کچھ کوتاہی ہوئی, اور اس انداز سے زیادہ اتنے لوگ نہیں جمع ہو سکے.
تو اب وہ دیگر ذمہ داران اور پھر امیر اہل سنت کی آمد جو ہے اتنا بڑا انعام ملا ان کو، لیکن اس انداز سے کوشش میں کمی تشہیر نہیں ہوئی، ہو سکی۔ تو وہ اسلامی بھائی جو ہے نا بالکل خوف زدہ ہو گیا کہ اب میں کس طرح سے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضری دوں گا، اپنے ذمہ داران کو مطلب میں کیا منہ دکھاؤں گا، اور وہ سب سے جو ہے نا اس اجتماع سے دور جا کر کہیں کونے میں دور کہیں چلے گئے۔ تو امیر اہل سنت کو بتایا اسلامی بھائیوں نے کہ ایک اسلامی بھائی وہ ان کو نیکی کی دعوت کی تھی ذمہ داری، اور وہ یہاں نظر نہیں آ رہے، یہاں سے کہیں دور چلے گئے اور شاید کچھ خوفزدہ ہو گئے کہ اب ان کی مطلب ایک ہونے والی غلطی سے جو دینی معاملے کا کچھ نقصان ہوا ہے تو بڑا اس میں ان کو تشویش ہو رہی ہے۔ تو امیر اہل سنت نے ان کو بلایا پیار سے، جہاں بھی ہوں ان کو بلایا جائے سبحان اللہ۔ اور اپنے قریب کیا اور نرمی سے شفقت سے سمجھاتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ بیٹا غلطی ہو گئی تو ڈر گئے، ارے جو بندہ کام کرتا ہے اسی سے غلطی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جو گاڑی کھڑی رہتی ہے گیراج میں کور چڑھا ہوا اس کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، اس پہ ڈینٹ نہیں لگتا، جو گاڑیاں چلتی رہتی ہے تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ نقصان ہوتا ہے، خرابی ہوتی ہے، اگر جو گاڑی چل ہی نہیں رہی تو اس کے اندر کوئی خرابی بھی نہیں آئے گی۔ تو جو بندہ کام کرتا ہے نا اسی سے غلطی، ایک غلطی سے گھبرا گئے، ہمیں گھبرانا نہیں کیا ہے، بات ہے۔ غلطی کو دور کرنا ہے۔ تو وہ اسلامی بھائی کے حوصلے اتنے بلند ہوئے، اور الحمدللہ ایسا پیارا رہنما، ایسا امیر اور ایسا لیڈر جس کو میسر ہو تو اس کے کارکنوں کا کیا کیا کہنا۔ بات ہے، کیا یہی بات ہے۔ دیکھیں نا، جیسے ہم جنرل کسی سے پوچھ گچھ کرنی ہے یا کسی کو سے کچھ بات پوچھنی ہے جی تو ہمارے یہاں انداز کیا ہوتا ہے، چلو تم نے کام کیا نہیں کیا، یہ کام ہوا نہیں ہوا۔ لیکن آپ دیکھیے امیر سنت کا کیا پیارا انداز ہے جو مدنی مذاکرے میں دیکھتے ہیں۔ کون کون اسلامی بھائی ہیں جنہوں نے رسالہ پڑھ لیا ہے، یہ پوچھتے کون کون اسلامی، کبھی بھی یہ نہیں سوال کرتے چلیں وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جنہوں نے رسالہ نہیں پڑھا ہے، وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جو قافلے میں نہیں جاتے۔ یہ انداز نہیں ہے، جی پازیٹیو مثبت انداز میں کسی سے اگر پوچھ گچھ بھی کرنی ہے، کارکردگی بھی لینی ہے تو مثبت انداز میں لی جاتی ہے۔ یہ بھی ایک سمجھانے کا طریقہ ہے کہ اب جیسے مثال کے طور پر اگر 10 لوگوں سے پوچھا کہ ماشاءاللہ کون کون ہیں جنہوں نے یہ کتاب پڑھ لی ہے، تو انہوں نے کہا ہم نے پڑھ لی ہے، تو جو نہیں پڑھنے والے آٹومیٹک ان کے ذہن میں آ جائے گا ہم کو بھی پڑھنا چاہیے، زبردست۔ تو وہ ان کو کچھ کہا بھی نہیں اور ان کو تب بات پہنچ بھی گئی۔ زبردست۔ تو یہ امیر علیہ سنت کا بہت پیارا انداز ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو بھی اس طرح سے نرمی کے ساتھ انداز اپنانے کی توفیق عطا اور فرمائے۔ انشاءاللہ اگر مدنی مذاکرے دیکھتے رہیں گے تو ہم بھی کچھ انداز سیکھ جائیں گے، صحیح۔ سمجھانے کے انداز انشاءاللہ بہت سیکھ سارے جائیں گے۔ واقعات الحمدللہ اس طرح کے ہوتے ہیں۔ امیر لائیو بھی کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے، کبھی کچھ اسلام بھائی کس طرح کے، تو امیر سنت لائیو بھی اتنی پیاری انداز میں تربیت کر دے گی، یعنی کتنا بردباری کے ساتھ اور حکمت نرمی کے ساتھ اصلاح کی جاتی ہے۔ الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ چیز سکھائی جاتی ہے کہ ہمیں پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ لوگوں کو سمجھانا ہے۔ الحمدللہ۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز جی یعنی سمجھانے کا وہ ہم سن لیتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک نوجوان نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ کیا آپ مجھے بدکاری کی اجازت دیتے ہیں؟ اللہ اس پر وہاں موجود صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس نوجوان کو ڈانٹا، یعنی اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ کیا بول رہا ہے، تو اس کو ڈانٹا۔ تو حسن اخلاق کے پیکر نبیوں کے تاجور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو۔ پھر اس نوجوان سے فرمایا میرے قریب آ جاؤ۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ کوئی تمہاری ماں کے ساتھ ایسا کرے؟ اس نے عرض کی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح لوگ بھی اپنی ماں کے ساتھ یہ پسند نہیں کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم اپنی بیٹی کے لیے یہ بات پسند کرتے ہو؟ اس نے عرض کی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے معاملے میں یہ بات پسند نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تم اپنی بہن کے لیے یہ بات پسند کرتے ہو؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح لوگ بھی اپنی بہنوں کے بارے میں یہ بات پسند نہیں کرتے۔ کیا بات ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تم اپنی خالہ کے لیے یہ پسند کرتے ہو؟ اس نے عرض کیا نہیں، یعنی کتنا پیارا انداز ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح لوگ بھی اپنی خالوں کے ساتھ یہ بات پسند نہیں کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تم اپنی پھوپھی کے لیے یہ بات پسند کرتے ہو؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح
لوگ بھی اپنی پھوپھیوں کے معاملے میں یہ بات پسند نہیں کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس نوجوان کے سینے پر رکھ کر دعا فرمائی، اے اللہ پاک اس کا گناہ معاف فرما اور اس کے دل کو پاک فرما اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ اس کے بعد یہ نوجوان بدکاری کو سخت ناپسند کرنے لگا۔ سبحان اللہ، یعنی کتنے پیارے انداز میں اس کو سمجھایا کیا سمجھایا اور واقعی۔ الحمدللہ اس کی اصلاح ہو گئی۔ یعنی کتنا پیارا انداز ہے نا، آپ دیکھیں، یعنی میں نے یہ جو انداز ہے نبی پاک کا، اس کے بعد یقیناً بندے کا کبھی دل ہی نہیں کرے گا۔ اگر صرف یوں کہہ دیا جاتا کہ یہ گناہ ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، نہ کرو، تب بھی جواب تو ہو جاتا۔ لیکن یہ کتنا پیارا انداز، اس کو اس کی ماں کی مثال دی، بہن کی مثال دی، اس کی بیٹی کی مثال دی، خالہ اور پھوپھی کی مثال دی۔ یقیناً بندہ یہ پسند نہیں کرتا ہے کہ اس طرح کا معاملہ کوئی اس کی ان رشتہ داروں کے ساتھ کرے، تو یہ بندہ کسی اور کے ساتھ اگر یہ فعل کرنا چاہے تو سامنے والا بھی پسند نہیں کرے گا۔ تو یہ ایک لوجیکل، جو میں نے بات کی تھی کہ لوجک کے ساتھ کسی کو سمجھایا جائے تو بات بالکل جو ہے نا اس کے ٹھکانے پر لگتی ہے اور دماغ میں اس کے فٹ ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی سمجھانے کا جو انداز ہے اس کو اللہ پاک انداز اختیار کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ تو یہ اس طرح کے یقیناً نبی پاک کا جو انداز تھا لوگوں کو سمجھانے کا اور تربیت کرنے کا، یہ تربیت ہی آپ دیکھیں نا، صحابہ کرام علیہم رضوان جب تک نبی پاک کے دامن سے وابستہ نہیں ہوئے تھے، کیا ان کا انداز تھا؟ یعنی وہ مشہور تھے نا، عرب کے لوگ تو ان معاملات کے اندر کسی کو مارنے کے اندر، اور جناب کسی کے اگر دشمن ہو گئے نا تو اس کی جو ہے نا وہ نسلوں کے دشمن ہو جاتے تھے، کسی کے خلاف اگر ہو گئے اس طرح کا معاملہ، یعنی لوگوں کو اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دینا معاذ اللہ، اپنی ماں بہنوں کے ساتھ اس طرح کی زیادتیاں کرنا، اور اس طرح کے لوگ تھے کہ مطلب اگر کسی کے اندر اگر لڑائی ہو گئی تو وہ لڑائی جو ہے نا برسوں برس چلا کرتی تھی۔ اور صحابہ کرام بھی یقیناً دامن اسلام سے وابستہ ہونے سے پہلے اسی انداز کو لے کر چل رہے تھے، لیکن آپ دیکھیں دامن اسلام سے وابستہ ہوئے، نبی پاک کا دامن کیا ملا، الحمدللہ اتنی تبدیلی آ گئی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان فاروق اعظم کا اگر دیکھیں جلال مشہور ہے، لیکن آپ کا انداز دیکھیں کہ اپنے دور خلافت کے اندر آپ کس طرح لوگوں کی خیر خواہی کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، نبی پاک کی تربیت، اور اسی تربیت سے، اسی تعلیم سے الحمدللہ آج تک دنیا فیضیاب ہو رہی ہے۔ اللہ پاک ہمیں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس انداز کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں حسن اخلاق کا پیکر بنائے۔ تو الحمدللہ آج سمجھانے کے حوالے سے بہت ساری گفتگو ہم نے شامل کی ہے۔ میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ ہم بھی اس انداز کو اپنائیں گے، پیار بھرا انداز، شفقت بھرا انداز اگر رکھیں گے، انشاءاللہ سامنے والا ہماری بات کو ایکسیپٹ کرے گا، ہماری بات کو انشاءاللہ ضرور مانے گا۔ بہت ساری گفتگو کی، امید کرتا ہوں کہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ الرحمن نیکسٹ جمعرات کو انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے آخر میں صلاۃ والسلام پڑھ لیتے ہیں۔ تاجدار حرم اے شہنشاہ کی دے، تاجدار حرم اے شہنشاہ کی دے، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، نگاہ کرم ہم پہ سلطان دے، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں، دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں، کاش طیبہ میں میری مانگی وہ بھی اپنے ہونے کو مل جائے تو عزیز میں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، بس نہ جانو
قیامت میں مولا کہے اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام پھر بلا لو مدینے میں عطار کو پھر بلا لو مدینے میں عطار کو یہ تڑپتے ہیں طیبہ کے دیدار کو کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. یا ارحم الراحمین ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما. ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. اپنے کرم سے ہمیں نیک بنا دے. یا اللہ پاک عز و جل آج ہم نے لوگوں کو سمجھانے کے حوالے سے کچھ گفتگو پیش کی. رب کریم اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. ہمیں لوگوں کے ساتھ نرمی اور آسانی کا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم عز و جل دنیا جہاں میں جہاں کئی تیرے بندے تیری بندیاں بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، تنگ دست ہیں، بے روزگار ہیں، جس طرح کی مصیبتوں میں گرفتار ہیں، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سب کی بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، دکھ، درد دور فرما دے. جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا اللہ ان کی جائز حاجتیں مرادیں پوری فرما دے. اے رب کریم ہماری جتنے بھی اس وقت ہمارے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں اس وقت ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہیں، یہاں جو موجود ہیں یا اللہ سب کی تمام دلی جائز تمنائیں آرزویں مرادیں پوری فرما. بار 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 پیارا پیارا مکہ، میٹھا میٹھا مدینہ دکھا دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تیری رضا پہ کھلے آنکھ، لب پہ ہو میرے ذکر